السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، سورہ کوثر کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ لے کر کے آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، سورہ کوثر قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہے جو کسی اور کا کلام نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا پاور ہے۔ یہ ہر مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو دوستو، اللہ کے کلام میں ہر پریشانی کا حل موجود ہے اور ہر مصیبت کی نجات اللہ کے کلام کے اندر موجود ہے۔ میرے پیارے دوستو، اسی تعلق سے میں آج آپ سے کچھ بات کرنے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو جو ہے بالکل بھی اسکپ نہ کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ پوری ویڈیو دیکھیں۔ آج کل لوگ جو ہے غریبی سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ دولت کے، پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارے بھائی بہن پریشان رہتے ہیں، اس لیے کہ ہر جگہ پر پیسے کی ضرورت رہتی ہے، ہر قدم پر پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیسے کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو پاتا ہے۔ گھر کے اندر پریشانیاں رہتی ہیں، گھر کے خرچے پورے نہیں ہو پاتے ہیں، اور اس کے علاوہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے دماغ جو ہوتا ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ذہن منتشر ہو جاتا ہے اور دل بھی متاثر ہوتا ہے، انسان مایوس رہنے لگتا ہے۔ اور پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے گھر کے اندر طرح طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، اور بھی دیگر چیزیں گھر کے اندر جو ہیں وہ ہونے لگتی ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اسی تعلق سے میں جو ہے آج آپ کے سامنے یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، بہت ہی طاقتور وظیفہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس وظیفے کو اگر آپ حضرات کریں گے تو میرا ایمان بولتا ہے کہ انشاءاللہ رب العزت نے چاہا تو آپ جو ہے ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ جو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو کلام ہے اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، پڑھتے تو سبھی لوگ ہیں، لیکن کس وقت میں کس چیز کا ورد کرنا ہے، کس وقت میں کس چیز کا وظیفہ کرنا ہے اور کس نیت کے ساتھ کرنا ہے، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک ہی آیت کریمہ کئی چیزوں کے کام میں آتی ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک آیت کسی چیز کے لیے خاص ہے تو وہ آیت اسی چیز کے لیے خاص ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ شفا کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی کہ ہم نے قرآن مجید میں شفا نازل فرمائی اور یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے اور ظالموں کے لیے خسارہ ہے۔ اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہے غالباً، اور اسی آیت کریمہ کو بیماری دور کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کا ورد کیا جاتا ہے۔ تو اب بیماری جو ہے کئی طرح کی ہوتی ہے۔ انسان کبھی دل کا مریض ہوتا ہے، کبھی دماغ کا مریض ہوتا ہے، کبھی ذہن کا مریض ہوتا ہے، کبھی پیٹ کا مریض ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کا مریض ہوتا ہے۔ مرض جو ہیں بہت سارے ہیں، اور سارے مرضوں میں یہ ایک ہی آیت کام کرتی ہے۔ اس طریقے سے یہ آیت اور بھی بہت ساری جگہوں پہ کام کرتی ہے۔ تو میرے دوستو، سورہ کوثر جو ہے یہ بھی بہت جگہوں پر کام کرتی ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے اس کو استعمال میں لیا جاتا ہے، اور جس مقصد کے لیے اس کو کرا جاتا ہے وہ مقصد جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ اس مقصد میں یہ سورہ کوثر کام کرتی ہے۔ تو ہم آج سورہ کوثر کا دولت کا وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، دولت کے لیے، یعنی جو انسان غربت سے پریشان ہے، غریبی سے پریشان ہے، وہ دولت کی نیت سے، مال حاصل ہونے کی نیت سے اس کو پڑھے اور اللہ رب العزت سے مطالبہ کرے اپنی غریبی دور ہونے کا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں آپ حضرات کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، غریبی ہوتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے، مفلسی ہوتی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ پریشانی دیتا ہے اللہ آزمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو طرح طرح سے آزماتا ہے، کبھی پریشانیاں دے کر، کبھی مصیبتیں دے کر، کبھی اولاد لے کر، کبھی اولاد دے کر، کبھی مال لے کر، کبھی مال دے کر، ہر طریقے سے امیری دے کر بھی آزماتا ہے، دولتیں دے کر بھی آزماتا ہے کہ بندہ کہاں تک شکر گزار ہے، کہاں تک نافرمانی کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو جو غریب لوگ ہیں وہ اس چیز پر مایوس نہ ہوں، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس آزمائش میں جو ہے ڈالا ہے، اللہ ہمیں آزماتا ہے، غریبی دے کر آزما رہا ہے، تو ہمیں جو ہے ہر حال میں اس پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
کیونکہ ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں، اتنی دولتیں ہیں، اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہیں. یہ ہاتھ اور پیر جو ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہیں، جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھیے. اور آنکھ جو ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کان جو ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بہت ساری اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں. تو اس لیے ہم مالدار ہیں، غریب نہیں ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے. لیکن پھر بھی دنیا میں رہنے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا مدعا رکھیں اور سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ آپ کو مالدار کر دے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غریبی کے وقت میں جو ہے ناشکری کرنے لگتے ہیں، مایوس اتنے ہو جاتے ہیں کہ ناشکری کرنے لگتے ہیں. اب ناشکری کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اللہ رب العزت کی شان میں توہین کرنے لگتے ہیں، خدا کے بارے میں نہ جانے کیا کیا الفاظ بولنے لگتے ہیں، اور اپنی قسمت کو دوش دینے لگتے ہیں کہ ارے ہماری قسمت میں تو یہی لکھا تھا، ارے ہم مصیبتوں نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے، ارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ. یہ ایسے جملے ہیں، یہ ایسے الفاظ ہیں، لوگ بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں، لیکن یہ ایسے جملے ہیں جن کو بولنے سے انسان حد کفر تک بھی آ سکتا ہے. اور اگر صراحتاً صریح کوئی خدا کی شان میں توہین کر دے تو وہ تو سیدھا کافر ہی ہو جائے گا، ہے نا. تو یہ ایسے الفاظ ہیں، ان سے بچنا چاہیے، ان کو نہیں بولنا چاہیے. ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. پریشانی میں بھی اللہ کا شکر، غریبی میں بھی اللہ کا شکر، مصیبت میں بھی اللہ کا شکر. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، بس یہی بولنا چاہیے. تب اللہ ہم سے راضی ہوگا کہ ہاں ہم نے اس بندے کو اتنی پریشانیاں دیں، اس کے باوجود بھی اس نے ہمارا ہر حال میں شکر ادا کیا. یہ بندہ ہر حال میں ہمارا شکر گزار ہے. تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں کرے گی. تو میرے پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہوگی. چلیے میں آپ کو اب ویڈیو جو جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ وظیفہ میں آپ کو سورہ کوثر کا وظیفہ بتاتا ہوں. میرے پیارے حاضرین، آپ کو وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے پابند شرع ہونا یہ بہت ضروری ہے. پابند شرع یعنی کہ شریعت مطہرہ کی پابندی کرنا یہ لازمی ہے. اگر کوئی انسان وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے اور سنتوں کی پابندی کرے، سنتوں پر عمل کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے. جب انسان ایسا کرے گا گناہوں سے بچے گا، گناہوں سے، بری باتوں سے، برے کاموں سے دور رہے گا اور اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت اپنے سر کو جھکائے گا، 5 وقت کی نمازیں ادا کرے گا اور جو ہے پرہیزگاری اختیار کرے گا، تب اس کا وظیفہ کامیاب ہوگا. اور وظیفہ کرنے کے لیے ہمارے دل کے اندر جو مقصد ہوتے ہیں وہ جائز مقصد ہونا چاہیے. میں یہ سب باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ بنیادی باتیں ہیں. اگر یہ بنیادی باتیں آپ حضرات نہیں سمجھ پائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی محنت جو ہے وہ برباد چلی جائے اور آپ کے وظیفے میں تاثیر پیدا نہ ہو. پھر بعد میں آپ کہیں گے کہ وہ حضرت آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا اس سے کچھ ہوا نہیں. تو ہوگا جب آپ شریعت مطہرہ کی پابندی کریں گے، پاسداری کریں گے اور دل کے اندر جائز خیالات لے کر کے وظیفہ کریں گے. یعنی کہ کوئی انسان جو ہے اگر اس سوچ سے وظیفہ کرتا ہے کہ اگر مجھے اگر دولت ملے گی تو میں زمینیں خریدوں گا، پراپرٹی اکٹھا کروں گا اور گاڑیاں خریدوں گا، بنگلہ خریدوں گا، میری عزت ہوگی، میری شہرت ہوگی، میرا نام ہوگا، یہ ہوگا، یہ سب دنیاوی خیالات ہیں. اور دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دولت طلب کرنا یہ ناجائز ہے. اس لیے ایسے خیالات سے آپ کو بچنا ہے. آپ کو خیالات جائز والے اچھے خیالات اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے. وہ خیالات کون سے ہیں؟ چلیے میں پہلے آپ کو وظیفہ بتا دوں، اس کے بعد خیالات آپ کو بتاؤں گا. تو وظیفہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ سورہ کوثر تو ماشاءاللہ سبھی کو یاد ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. چھوٹی سی سورہ کریمہ ہے، اس کو جو ہے آپ حضرات کو پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ بعد نماز فجر اور سورج نکلنے سے پہلے، جو بیچ میں جو وقت ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے جو بیچ کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں آپ کو کرنا ہے. یا پھر آپ کو عصر کی نماز کے بعد اور سورج ڈوبنے سے پہلے، یہ بیچ میں جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں آپ کو کرنا ہے. یا پھر آپ کو عشاء کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں آپ کو کرنا ہے. تینوں میں سے کوئی سا بھی وقت آپ استعمال میں لے سکتے ہیں. آپ کو وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو باوضو ہو کر نماز کے بعد
جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں، مصلی پر یا مسجد میں، کہیں بھی آپ جو ہے باقاعدہ بیٹھیں اچھے طریقے سے. اس کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر کے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر، کعبۃ اللہ کی جانب لو لگا کر، خدا کی بارگاہ میں خود کو حاضر اور ناظر سمجھ کر آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک، درود ابراہیم اگر پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر درود ابراہیم کسی کو نہیں یاد ہے تو وہ کوئی اور سا بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے. درود شریف 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو بیچ میں 101 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے. 101 مرتبہ سورہ کوثر آپ کو پڑھنا ہے. اور اس کے بعد تصور جو ہے ذہن کے اندر، خیالات جو ہیں وہ یہ رکھنا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، دولت اور مال حاصل کرنے کے لیے، مالداری کے لیے ہم اللہ سے اپنا مدعا اور اپنا مطالبہ پیش کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالی ہمیں اس میں مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. یہ اپنے ذہن کے اندر خیال رکھنا ہے، اور لگاتار آپ کو 101 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے بسم اللہ شروع میں ایک بار پڑھ لیں پھر بعد میں جو ہے 101 مرتبہ جو ہے بغیر بسم اللہ کے. نہیں، ہر بار آپ کو بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے. جب 101 مرتبہ ہو جائے پھر آپ کو 11 مرتبہ پھر دوبارہ سے درود شریف پڑھ لینا ہے. درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اپنے ہاتھوں کو لمبا کر کے بارگاہ خداوندی میں دعا کرنا ہے. یہ ایک دن کا کام نہیں، یہ روزانہ کا کام ہے. اس کو مستقل جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو جائے. اس کو لگاتار جاری رکھنا ہے. اس میں 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. اس کو لگاتار آپ جاری رکھیں اس وظیفے کو. اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ کا معمول بنا لیا جائے تو وہ چلے گا. تو آپ کو جو ہے دعا کرنا ہے اللہ سے. کیا دعا کرنا ہے، کس طریقے سے دعا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بارگاہ مولا میں لو لگا کر دعا کرنا ہے کہ اے پالنہار، اے پروردگار، دینے والا تو ہے، رزق دینے والا تو ہے، زندگی دینے والا تو ہے، عیش و عشرت دینے والا تو ہے، غریبی اور سبھی چیزیں دینے والا تو ہے. میرے پروردگار، میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میں نیک اور جائز مقاصد کے لیے تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں. یا اللہ، مجھے مال اور دولت سے نواز دے، میرے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے. اور اگر کاروبار نہیں ہو تو اس طریقے سے کہیں کہ یا اللہ، مجھے اچھا روزگار اور اچھا کاروبار عطا فرما دے. میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں یا اللہ مجھے ایک اچھا روزگار عطا فرما دے، اچھا کاروبار عطا فرما دے، میرے کاروبار میں برکت فرما دے، اور مجھے جو ہے غنی کر دے، مجھے مالدار کر دے. اور خیالات ذہن کے اندر جائز والے کون سے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں. اب جائز خیالات یہ ہیں کہ ذہن کے اندر یہ سوچ رکھنا ہے کہ اگر اللہ ہمیں دولت عطا فرمائے تو ہم اس دولت کو کار خیر میں خرچ کریں گے، یعنی کہ اچھے کاموں میں خرچ کریں گے. مثال کے طور پر غریبوں کو دیں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، یتیموں کو دیں گے، فقیروں اور مسکینوں کی مدد کریں گے، جو عورتیں بیوائیں ہیں ان کے لیے جو ہے اسباب مہیا کریں گے، ان کی مدد کریں گے. جو یتیم بچیاں جو ہیں، جو شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، جن کو مال اور دولت پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی شادی ان سے نہیں کر رہا ہے، تو ان کے لیے ہم جو ہے سبب پیدا کریں گے اور ان کے لیے ان کا خرچہ اٹھائیں گے پورا، ہے نا. یہ بھی خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں اچھے خیالات. مدرسوں کی تعمیر میں دیں گے پیسہ اپنا، مدرسوں کے بچوں پر خرچ کریں گے کیونکہ وہ مسکین کے حکم میں ہوتے ہیں، اور مسجدوں کی تعمیر میں پیسہ دیں گے، علماء کرام کی خدمت کریں گے، علماء کو نذرانہ دیں گے، ہے نا. مسجد کے امام کو اس کی تنخواہ میں بڑھا کے پیسے دیں گے، ہے نا. اور یہ ساری چیزیں اپنے والدین کو، ماں باپ کو حج کرائیں گے، اور جو ہے خود بھی حج کرنے. یہ سب اچھے اچھے خیالات ہیں، اچھی سوچ ہے یہ. تو یہ آپ کو رکھنا ہے ذہن کے اندر، ہے نا. یہ نہیں رکھنا ہے کہ اللہ اگر ہمیں دولت دے گا تو ہم پراپرٹی خریدیں گے، بنگلہ خریدیں گے، گاڑی خریدیں گے، اور شیخی دکھائیں گے، شان شوکت دکھائیں گے، دنیا میں ہماری شہرت ہوگی، اچھی لڑکی سے شادی کریں گے. یہ سب غلط خیالات ہیں. یہ آپ اپنے ذہن کے اندر نہ رکھیں، بلکہ اچھے خیالات اپنے ذہن کے اندر رکھیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ وظیفہ ضرور کامیاب فرمائے گا. میرا یقین ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ سارے شرائط کی پابندی کرتے ہوئے
اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے ایک بار سچے دل کے ساتھ، نیک دلی کے ساتھ، تو میرا ایمان کہتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ بہت جلد غنی ہو جائیں گے، بہت جلد مالدار ہو جائیں گے، اور آپ کے پاس دولتوں کا ڈھیر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور جن لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو وہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے تھے وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ اسی طرح کے وظیفے ہم آپ کو جو ہے بار بار بھیجتے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی پیش کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔